بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکہ میں نئے دین کی تبلیغ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم اور نادار تھے۔ تقوی کے لحاظ سے لوگ ان کی عزت و احترام تو کرتے تھے، مگر وہ کسی قبیلے کے سردار نہیں تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کو 3 سال تک خفیہ رکھا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ علماء میں اختلاف ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قدیم نامور مورخین طبری، ابن اسحاق اور ابن حشام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم اور خوش اخلاقی کی بنا پر احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ معززین مکہ ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑا بہت تردد کیا، سوچ بچار کی، مگر جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب اور ہدایت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ ان صحابہ کرام کی وجہ سے مکہ میں اسلام پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تب مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ اتفاق سے جناب ابو طالب نے ان کو دیکھ لیا اور نماز کے بعد حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں اس دین کو اختیار نہیں کر سکتا، البتہ تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہاری مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ ابتدائی دور میں ایمان لانے والے زیادہ تر نادار اور مفلس لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے دوران نرم مزاجی اور اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی انداز تبلیغ سے لوگ اسلام کی جانب مائل ہونے لگے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو سخت مزاج اور چڑچڑا تھا اور لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑی نرمی اور محبت سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے پوچھا کہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت برا ہوگا جس کو لوگ اس کی سخت کلامی کی وجہ سے چھوڑ گئے ہوں۔ جب دین کی تبلیغ کا ابتدائی کام مکمل ہو گیا اور حوصلہ افزا تعداد میں مرد اور عورتیں ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک پہاڑ صفا پر گئے اور مکہ کے قبائل کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری اس بات کو سچ مان لو گے؟ سب نے کہا، ہاں، سچ مان لیں گے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تم سب اپنی اپنی جانوں کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ کے حضور میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اس روز میرے رشتہ دار صرف متقی لوگ ہوں گے۔ میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، اس لیے اس دنیا میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو میں رب کے ہاں تمہاری گواہی دوں گا۔ اس مجمع میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے دین کا پیغام سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی برا بھلا کہا۔ سب لوگ مشتعل ہو کر منتشر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے پیغمبر، ابو لہب خود ہی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، اس کا مال اور کوشش اس کے کام نہ آئیں گے۔ ان قریب اسے ایسی آگ سے دوچار ہونا ہے جس کے شعلے اسے بھسم کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو کھانے کی دعوت دی۔ 45 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں شریک ہوئے۔ ابو لہب جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کریں گے، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانائی کا مظاہرہ کیا اور خاموش رہے۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو دوبارہ کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں نے مشورہ دیا کہ ابو لہب کو دعوت میں شریک نہ کیا جائے۔ ابو لہب نے کوہ صفا پر اور پہلی دعوت میں اشتعال انگیز باتیں کی تھیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کو دعوت میں بلایا۔ دوسری دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کے مطابق دین اسلام کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں۔ قافلے کا پیشوا اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم بھیجا گیا ہوں۔ خدا کی قسم تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوئے ہو، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کا حساب ہوگا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ ٹھکانہ ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔ خدا کی قسم اے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب کے بعد ابو لہب نے ایک بار پھر وہی باتیں دہرائیں، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب ابو لہب کی باتوں سے زیادہ متاثر نہ ہوئے، اور 13 برس کے کم سن علی نے کہا، اگرچہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ جناب ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے بھتیجے کا دفاع اور حفاظت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے دوران صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور دشمن کے سامنے جمے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حج کے موقع پر عرب کے مختلف علاقوں کے افراد حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف قبائل کو اسلام کی تبلیغ کی۔ اس طرح اسلام کا پیغام پورے عرب میں پھیل گیا اور اہل عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے فرمان کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔